ملتے مولانا سید عبدالحمید اور تمام ترجمان کے لیے شہداء کے لیے بالخصوص ان مومن مؤمنات کے لیے جو گزشتہ برس تک نظام موجود تھے آج موجود نہیں ہیں. نہایت ہی قدر عالم اسلام مولانا سید قاسم رضوی کے والد کے نہایت کے سردار تھے. رات دیر تک انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے مسائل سنا اور بیٹے سے مسائل سن کے سوئے تو صبح درخواست ہو گئے تو شامل کرتے ہوئے تمام کے لیے سو جائے. بسم اللہ. شہزادی قبولیت کے لیے اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے امام کے ظہور میں تعظیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی العباس بن علی. السلام علی بنات الحسین. السلام علی شریکۃ الحسین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. درود پڑھیں مبارک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت محترم اللہ تعالیٰ مجلس کی فکر خیر میں ضرور فرمائے. واقعاً آج کے دور میں ان حالات میں اپنے گھر پر فرش عزا بچھانا سوائے لطف خدا کے کچھ واقعاً یہ لطف ہے اس کریم اللہ کا جس نے اس مشکل دور میں بھی آپ کو عزاداری نعمت سے محروم ہے. آیت اللہ مرشی نجفی جلیل القدر عالم گزرے ہیں. ان میں قبر ہے. ان سے ایک شخص نے پوچھا واقعی مرشی میرے گھر میں برکت نہیں, میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, میرے گھر میں بیماری حد سے زیادہ ہے, کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. واقعہ مرشی نے کہا ایک ہی نسخہ ہے. کیا؟ گھر پر فرش عزا بچھا ہو. اس ایک نسخے میں سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. کہ ہاں ہم کیسے واضح کریں کہ اس گھر میں پنجتنی باغ آ جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا بس ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جتنا ہو سکے عزاداری مجالس کو بقا کریں, لیکن جملہ سے بارہا عرض کرتا ہوں, یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں, یہ جملہ یاد رکھیں, کبھی بھی کہیں پر بھی یہ تصور نہ کیجیے گا کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے نہیں. تم نہیں تھے تب بھی تھا, تم نہیں ہوگے تب بھی ہوگا, تم عزاداری کی وجہ سے ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہماری وجہ سے یہ ہے, پھر آگے سمجھیں گے کہ ہم ماتم
کروا کر کے جناب زہرا پر کوئی احسان کر رہے نہیں، یہ اس بیوی کا کرم ہے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو اپنے بیٹے کا فرش بچھانے کی اجازت دے۔ اجازت کے بغیر ممکن ہی نہیں، یہ اگر بیوی کی اجازت نہ ہو آپ فرش بچھا دیں، نہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب فرش بچھائیں، جب بھی بچھائیں، جہاں پر بھی بچھائیں، واقعہ کئی مرتبہ رضا بھائی کے ساتھ ہمارا کسی کربلا میں سفر رہا، چاہے آپ کا وہاں پر ذکر امام حسین کروانے کا سلسلہ ہو، جہاں پر بھی ہو، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کرم ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں واضح طور پر پیغام ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اہل ذکر کون ہے، کہ اس بات پر اتفاق کے اہل ذکر وہی ہیں جن کے دروازے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیت تطہیر کی بارہا تلاوت کیا۔ تو اب انہی سے پوچھنا ہے کہ قرآن نے واضح طور پر پیغام دیا سورہ رحمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے وہ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کے بعد اسے خلق کیا۔ اور دوسرے مقام ارشاد ہوا کہ جب تمہیں ہم نے شکم مادر سے نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے، دونوں آیتوں کے بارے میں تفسیر صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام بولا یہ کیا سبب ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ ایسے انسان ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد خلق کیا، اور کچھ ایسے انسان ہیں جو شکم مادر سے نکلے لا تعلمون شیئا، کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے، ایک وہ ہیں جن سے پوچھنا ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے پوچھنا ہے، جن سے پوچھنا ہے۔ خدا نے انہیں قرآن کی تعلیم دے کر خلق کیا ہے، اور جنہوں نے پوچھنا ہے انہوں لا تعلمون شیئا، وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، تبھی انہوں نے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ان سے پوچھنا ہے۔ ایک عرب کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، عربی زبان کے، عربی گرامر کے، وہ فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جملے پر وہ بار بار اپنے درس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہاں امیر المومنین کا چوتھے نمبر پر نام آتا ہے، آپ ان تین کا ذکر نہیں کرتے جتنا علی کا ذکر کرتے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عربی گرامر کا ماہر ہوں، میں عربی گرامر کا استاد ہوں، عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے سب سے بہترین کلمہ وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی میں اتنا مستقل اور مضبوط ہو کہ وہ کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ میں نے پوری اصحاب محمد میں دیکھا سب کے سب علی کے محتاج ہے، علی کسی کا بھی انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی مشکلات میں آ جاتی ہے تو پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کئی ایسے افراد ہوں گے جن کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت میں آ کر ان کی زندگی ایسے نشے و فراز سے گزرتی ہے کہ جو کل تک دینے والے تھے آج لینے والے ہو جاتے ہیں۔ خدا ہر شخص کو محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن امیر المومنین کی زندگی پہ جب آپ نظر کریں کہ امیر المومنین کی زندگی جن نشے و فراز سے گزری ہے وہ کسی عام انسان کی زندگی تحمل نہیں کر سکتی، وہ امتحان ہے امیر المومنین کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی چاہے نبی کی زندگی ہو، چاہے وہ زندگی ہو جس میں امیر المومنین کی خلافت کو غصب کیا گیا، جس کے لیے خود اتنی سخت زندگی تھی، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ایسے تھا کہ میرے حلق میں کانٹا تھا، نہ میں کچھ کہہ سکتا تھا نہ میں کچھ بول سکتا تھا۔ یعنی مولا نے اپنی مشکلات کو اس انداز سے پیش کیا کہ میں لوگوں کی مظلومیت اور ظلم کا اس قدر شکار ہو گیا تھا کہ میں وہ علی جس کا احترام کرنے کا نبی نے حکم دیا تھا، لوگ میرے سلام کا جواب دیتے۔
اس زندگی میں میرے مولا توجہ فرمائے کہ اس زندگی میں بھی، اس سختی والی زندگی میں بھی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو بھی امیر المومنین محتاج نظر نہیں آتے، بلکہ لوگ امیر المومنین کے محتاج نظر آتے. ہر مشکل وقت پہ ان کو امیر المومنین کی ذات گرامی قدر یاد آتی ہے. امیر المومنین نے کیا لقب، کنیت مدینے میں جب تک تھے تب تک لوگوں نے ابو الحسن کہتے تھے، حسن کے بابا، چاہے وہ نبی کے دور میں ہو، چاہے وہ خلافتوں کے ادوار میں ہو یا اپنے دور میں، ابو الحسن کہا. لیکن جب مولا کوفے میں آتے ہیں، میں ایک پیغام کی طرف چل کے بات آگے بڑھاتا ہوں، جب مولا کوفے میں آتے ہیں تو کوفہ کے اندر مولا کا ایک نئی کنیت سے تعارف ہوتا ہے جو کہ ابو الحسن نہیں ہے. حسن ابو الحسن یعنی حسن کے بابا، لیکن کوفہ کے 4 سال کے دور میں لوگ ابو الحسن سے زیادہ ایک اور کنیت ہے جسے یاد کرتے ہیں، وہ ہے ابو الاحتام، یتیموں کے نام. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مولا کوفہ پہنچے تھے، کوفہ کی سرزمین اتنی سخت تھی کہ کوفہ کے اندر وہ لوگ تھے جن کے بچے مختلف جنگوں میں مارے گئے تھے، جو لوگ مارے گئے تھے یتیموں کی ایک کثیر تعداد تھی. ایک مرتبہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب اپنے غلام کے ساتھ، بعض جگہوں پہ لفظ کمبر کا نام آیا، بعض میں کمیل کا نام آیا، کتابوں میں نام مختلف، لیکن امیر المومنین ہے یقیناً جا رہے ہیں اور تشریف لے کے جا رہے تھے تو امیر المومنین کے کانوں پر کسی کے گھر سے رونے کی آواز، جیسی رونے کی آواز ہے، بچوں کے بلبلانے کی آواز. امیر المومنین اپنے غلام سے کہا کہ چلو اس گھر میں چلتے ہیں. پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ سورت نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کے ساتھ باہر بات نہیں کر سکتا. اور اپنے غلام کے ساتھ اندر تشریف لے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ آگ پر کوئی پتیلی رکھی ہوئی ہے اور بچے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں یہ 3 دن سے بھوکے ہیں. توجہ کیجیے گا. امیر المومنین نے کہا کہ تم نے کھانا تو پکا ہوا؟ کہتے ہیں یہ کھانا نہیں، اتنا رو رہے تھے، میں ماں تھی، میں نے پانی کو پتیلی میں ڈال کے رکھ دیا تاکہ بچے سمجھے کھانا ہے، اس کے انتظار کرتے کرتے سو جائیں. امیر المومنین باہر تشریف لے جاتے ہیں اور باہر سے کچھ سامان لیتے ہیں اور خود اٹھاتے ہیں. غلام کہتا ہے، اصرار کرتا ہے، مولا مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں. امیر المومنین کہتے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ غلام کام نہ کرے بلکہ اس یتیموں کا کام اپنے ہاتھوں سے. تو امیر المومنین جب سامان کو لے کے آتے ہیں اور اس کنیز کو دیتے ہیں، وہ کھانا بناتی ہے. مولا تب تک یتیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب مولا کا جو غلام ہے اس نے چند اشعار میں اس مقام کو دیکھ کر علی کی فضیلت میں وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، کیا یہ وہ علی ہے جو در خیبر کو اکھاڑ رہا تھا؟ کیا یہ وہ علی ہے جس نے عمر بن عبدود کو مارا تھا؟ کیا یہ وہ علی ہے جو منبر پر بیٹھ کر دعوی سلونی کرتا تھا؟ یتیم بچوں کے ساتھ علی کی شفقت دیکھ کر میں نے علی سے سوال کیا، یا علی اس قدر یتیموں کے ساتھ شفقت؟ امیر المومنین نے فرمایا کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، توجہ فرمائے گا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نبی کی اس حدیث کا سب سے بہترین مصداق ہو جاؤں. اب یہاں پر ایک جملہ سن لیں، جب عام یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت میں نبی کے ساتھ ایسے جائے گا جو عام یتیم کی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کا یہ مقام ہے جو یتیم عبداللہ کی پرورش کرے. جناب ابو طالب کا کیا مقام ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس واقعے کو پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ علی علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ایک ایک چیز ملے گی. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ علی کی زندگی میں فقط شجاعت، علی کی سیرت میں فقط لڑائی اور فقط علم ملا، لیکن نہیں، اگر تم نے یتیموں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنا ہے، یہ کسی اور سے نہ پوچھنا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ ہنر بھی تو علی بن ابی طالب سے. علی کو احترام کہا جاتا. جب اہواز ایک شہر ہے ایران کے حدود میں آتا ہے، وہاں کا شہر بہت مشہور تھا. جب وہ فتح ہوا وہاں سے 300 مشکیزیں شہد کے بھر گیا. تو لانے والے نے کہا یار یہ کس کے گھر دے دیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا اس کو یہاں.
وہ کہتا ہے مولا کہ یہ آپ گھر لے جائیں گے، کہ یہ اپنے خاندان کے لیے مدینے بھیجیں گے؟ امیر المومنین فرمایا میں نے تمہیں کہا یار، کہتے ہیں مولا یہ کس کے لیے؟ مولا نے کہا اس سے سب سے زیادہ حق یتیم ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا علی، توجہ کیجیے گا، یا علی مجھے اجازت دے میں اٹھاؤں یتیموں تک پہنچا گیا ہوں۔ علی نے فرمایا یتیموں کو فقط شہد کی ضرورت تھوڑی ہے، اس محبت کی ضرورت ہے جو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی کیا کریں گے؟ مولا نے فرمایا شہد کو میں خود یتیموں تک پہنچاؤں گا تاکہ انہیں شہد بھی مل جائے، شفیق باپ کی محبت بھی مل جائے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ حضرت محترم اسی کوفہ کے اندر امیر المومنین کا ذکر ہے کہ اس کو ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ جب ایک دفعہ جا رہے تھے امیر المومنین جناب کمیل صاحب تھے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، آئمہ کے جو صحاب ہیں سوائے سرکار سید الشہداء، سرکار سید الشہداء کا صاحب کے لیے سرکار سید الشہداء کا اپنا ہی جملہ تھا کہ میرے اصحاب جیسے اصحاب کسی کو بھی نصیب نہیں۔ آئمہ کے دیگر کے جو اصحاب ہیں اس میں مختلف ادوار ہیں، کچھ ایسے صحابی ہیں جو 10 سال تک 5 سال تک ساتھ دیا، پھر مختلف ادوار کا شکار ہو گئے، مصیبتوں کا شکار ہو گئے، امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ امیر المومنین کی زندگی میں دیکھے کچھ لوگ تھے جو نبی کے دور میں علی کے ساتھ ساتھ ہوتے، کیونکہ علی کے ساتھ رہنے والوں کو مال غنیمت بھی ملتا تھا، علی کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ بھی دے دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سختیوں میں بھی ساتھ تھے، تینوں ادوار میں ساتھ تھے، لیکن جیسے مولا کو حکومت ملی، مولا سے کہا مولا فلاں جگہ کا گورنر بنا، مولا نے کہا علی کا ساتھ چھوڑ۔ لیکن کمیل ان چند ایک صحابہ میں سے ہے جنہوں نے ہر مشکل دور میں ساتھ دیا۔ جب کمیل کو مولا نے گورنر بنایا اور پھر ہٹا دیا، ایک شخص آتا کہتا ہے کمیل تمہیں علی نے گورنر بنایا تھا پھر ہٹا دیا، چلو تمہیں میں شام لے کے جاتا ہوں۔ کہتا ہے علی نے گورنر سے کہا کر مجھ پر احسان کیا، کہتا ہے لوگ عہدوں کے لیے مرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، تمہیں ہٹایا ہے، تم کہنا علی نے احسان کر دیا، کہتا ہے خدا کی قسم احسان کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ پہلے علی کے ساتھ ہوتے تھے، گورنر بن گئے، علی سے دور ہو گئے، اب پھر علی کے ساتھ ہوں۔ ہم نے گورنری کے لیے ہم نے علی کو گورنری کے لیے تھوڑی مانا ہے، ہم تو علی کے ساتھ رہنے کے لیے، علی کی محبت کے لیے، علی کی عظمت کے لیے علی کو مولا کے ساتھ ساتھ چلنے والوں میں سے علی امیر المومنین کا اپنا فرمان ہے کہ میرے پاس علم تھا، حکم تھا مجھ سے پوچھو فاسألوا اہل الذکر، لوگوں نے مجھ سے ایسے سوال پوچھے جو علم کے نہیں تھے، جو لوگوں کے فائدے میں تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو علی سے پوچھتے بھی تھے اور علی انہیں اپنا سمجھ کے راز دیتے بھی تھے۔ کمیل کتنے بڑے رازدار ہیں، اس سے اندازہ آپ کو کمیل سے لگا، یہ علی کے سینے میں راز تھا نا، دعائے جناب خضر، اس راز کو جس رازدار کے حوالے کیا اس کا نام کمیل، اس کا نام کمیل ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ فقط دعائے خضر نہیں ہے، ایسی پتہ نہیں کتنی دعائیں علی کے سینے میں تھی، رہے اس لیے کہیں کوئی رازدار نہ ملا، تو اس کا بوجھ اٹھانے والا نہ ملا، اس دعائے کمیل کو جس کے حوالے کیا وہ جناب کمیل۔ مولا کے ساتھ ہے قرآن کی آواز سنی، جیسے آواز سنی کمیل رک گئے، یا علی سحری کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، کہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، کاش میں اس قاری کا اقبال ہوتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کمیل ایسے نہیں، تم اس سے بہتر ہو، تم اس سے بدتر ہو، مولا لوگ سو رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ امیر المومنین جملے کو بڑھا کر کہا کمیل یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ مولا دیکھیں سے امام نے کہا وقت آنے میں بتاؤں گا۔ وقت آیا، جنگ نہروان، مولا کی وہ جنگ جو نبی کے بعد مولا نے اس انداز سے لڑی تھی کہ لوگوں کو یاد آ گیا تھا آج علی خندق اور خیبر کی طرح لڑا خوارج کے ساتھ۔ تو مولا نے ایک شخص کو واسطے جہنم کیا، وہ تڑپ رہا تھا، مولا نے کہا جاؤ کمیل کو بلا کے لاؤ۔ کمیل آیا، کمیل یہ جو تڑپ رہا ہے کون ہے؟ نہیں مولا بتائیں، کہ یہ وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا تھا۔ کمیل سنو، اگر کسی شخص کے دل میں توجہ کیجیے گا ہمارے لیے بغض ہو، وہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس پہ لعنت کرتی ہے۔
عبادت الہی کی قبولیت کا معیار ہماری عبادت، ہماری محبت. ایک جہاں تک جملہ جس کو پڑھتے ہیں آپ نے نعرہ لگایا مولا علیہ السلام علیہ علی کا معرفت بھرا دل ہوگا. مولا فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے محبت ہو اور وہ ہماری سیرت سے دور ہو جائے تو ہماری محبت اسے چیخ چیخ کے کہتی ہے تیرے دل میں جو گوہر نایاب ہے تو نے اس کی قدر نہیں کی. ہماری محبت کا جو تقاضا ہے اگر اس پر محمد ہے درود پڑھے محمد علیہ یہ علم کے بارے میں مختلف لوگوں نے دعویٰ کیے، سوال کیے جائیں، لیکن جب بھی سوال کی باری آئی لوگوں کو سوائے ذلت کے کسی چیز کا سامنا نہیں ہوا. لیکن واحد یہ خاندان ہیں چاہے وہ علی ہوں یا اولاد علی ہوں، ان سے جب بھی جہاں پر بھی سوال کیا گیا انہوں نے سوال کا وہ جواب دیا کہ دشمن خاموش ہوا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جب عباسی حکم پر مولا کو لایا گیا مناظرے کے لیے، کم عمر امام علیہ السلام مناظرے کے لیے جو شخص تھا یحییٰ ابن اکثر، اس نے جب آیا وہ مناظرے کے لیے بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، کہتا کس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے؟ اس بچے کے ساتھ. کہتا نہیں کروں. کیوں؟ یہ میری بے عزتی کہ میں اتنا بڑا عالم اس بچے کے ساتھ مناظرہ کروں. امام نے کہا تم ایک سوال تو پوچھو. اس نے سوال پوچھا، اس کا سوال پوچھنا تھا. امام نے اس کے سوال کی اتنی شکے بیان کی کہ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے آپ مجھے تعلیم دیں، آپ مجھے تعلیم دیں. اب ادھر کیا ہوا تھا، کتنے سوال ہوئے تھے اس کے بارے میں آیت اللہ امینی صاحب غدیر ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے اس وقت امام سے 6000 افراد نے مختلف سوال کیے تھے. جو لوگ اپنا سوال کر کے سوال بھول جاتے تھے امام انہیں کہتے تھے تمہارا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب ہے. یعنی امام علیہ السلام نے اتنے سوالوں کے جواب دیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن یاد رکھو جب آپ کا تعلق اس مکتب سے ہے، اس مکتب سے جو باب مدینۃ العلم کے ماننے والا ہے، تو آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق جہل سے نہیں ہونا چاہیے. علم کب حاصل کرنا ہے؟ علم کی کوئی عمر خود لوگوں نے علم من المہد، علم کو حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، کوئی بھی عمر نہیں ہے. ہر دور میں تلاش علم میں نکلو. امام زین العابدین علیہ السلام علم کے بارے میں جملہ ہے احتجاج طبرسی میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں ہمارے چاہنے والے اگر علم کے حاصل کرنے میں کوتاہی کریں تو انہیں علم کا شوق دلانے کے لیے اگر تازیانے مارے جائیں تو بھی مارے تاکہ یہ علم حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آج تم علم حاصل نہیں کیا تو کل تم اس مکتب سے دور پوچھے گے. اپنے بچوں کو اور محمد والے محمد کے علم سے اس طریقے سے وابستہ کریں، اس طریقے سے مضبوط کریں کہ اگر کوئی دشمن کوئی بھی سوال کرے تمہارا بچہ جواب دے سکے. متوکل کا دور ہو چاہے مامون کا دور ہو، جہاں بھی ہوتے تھے مناظر ہوتے تھے. شیعہ نے حیدر کرار اتنے علمی طور مضبوط ہوتے تھے کہ جب بھی ان سے سوال ہوتا تھا اس کا جواب کتنے مضبوط تھے، اس کے اندازے کے لیے بات کر کے بات آگے بڑھاتا. مامون کے دربار میں بڑے مناظر ہوتے تھے، امام رضا تشریف فرما ہوتے تھے. درود پڑھیں محمد علیہ نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. کبھی یہودیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے. ایک دن مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں امام نہیں تھے. توجہ کیجیے اس وقت کے مولا دکھانے والے کتنے علمی طور مضبوط تھے. مولا نہیں تھے. مناظرے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا تھا، اپنی پیشانی کو در زہرا پہ جھکایا. مناظرے کا موضوع تھا ما هو دین الافضل، حل دین المسیح ابن مریم ام دین محمد ابن آمنہ. کس کا دین افضل ہے؟ عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے یا محمد جو کہ آمنہ کا بیٹا ہے؟ مناظرہ ہو رہا تھا. مسلمان اپنی دلیلیں دے رہے تھے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے. دیتے دیتے مسلمان بھی خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو گئے. ایک وقت گزر گیا.
اتنے میں ایک بوڑھا راہب کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے. مناظرے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ختم نہ ہو رہی ہو، وہ کہتے ہیں بھائی آخری سوال ہے، جواب دے دو تم جیت گئے، نہ دے سکے ہم جیت گئے. انہوں نے بات کو قبول کیا. وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے، تم کہتے ہو افضل ہے افضل ہے افضل ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارے پورے اسلام میں کوئی ایک عورت بھی ہماری مریم جیسی ہے؟ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. مسلمانوں نے کیونکہ در زہرا پہ جبھی نہیں جھکائی تھی، اس لیے کہتے ہیں ہمیں وقت لیا. کہتے ہیں فلاں کی بیٹی کا نام لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں فلاں کا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں دل تمہارا مانے نہ مانے، عزت بچانی ہے تو اس کا نام لو جسے محمد عیسائیوں کے سامنے موبائل آنے لے گی. دل تمہارا مانے نہ مانے، مناظرہ جیتنا ہے تو اس کا نام لو. مسلمانوں نے اپنے دل کی بات کو نہ سنا اور عقل کی بات سنتے ہوئے جناب سیدہ کا نام، جیسے بیوی کا نام لیا گیا، عیسائیوں نے احترام کیا. لیکن لاحق جس نے سوال کیا تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں اب یہ مناظرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے مباہلہ میں آپ کی بیوی کا احترام کیا تھا، لیکن اب مناظرے کی بات ہے تو ہماری مریم افضل. کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں ایسے کہ مریم کا بیٹا نبی ہے، فاطمہ کا بیٹا نبی نہیں ہے. مریم کی طہارت کی گواہی قرآن میں ہے، تمہاری فاطمہ کی گواہی قرآن میں دکھاؤ. مریم کے لیے جنت سے تام آتے تھے، مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے، اور بتاؤ تمہاری فاطمہ سے فرشتوں نے کبھی کلام کیا؟ اس طریقے سے نے سوال کیے. مسلمان خاموش ہو گئے اور اعلان ہونے والا تھا کہ اسلام سے عیسائیت افضل ہے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے مجمع سے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کیا کر رہے ہو، جواب دو. مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں. وہ کہتے ہیں میں جواب دوں. اب عیسائی راہبوں سے کہا گیا کہ یہ شخص جواب دینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو آنے دو. وہ یہ سمجھے کہ جب عالم جواب نہیں دے سکے، یہ عوام ہے، یہ عام آدمی آئے گا الٹا اپنے جوابات میں پھنس جائے گا، ہم اسلام کا مذاق اڑائیں گے. انہیں پتہ نہیں تھا جو ابھی تک تھے وہ ان کے مرید تھے جو لا تعلمون شیئا تھے، اور جو اب آ رہا ہے وہ اہل ذکر کا مرید. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. ابھی تک جو آ رہے تھے انہوں نے سیدہ کی عظمت پہ کبھی پڑھائی نہیں، لیکن اب جو آ رہا ہے وہ سیدہ کا فاضل اسے آگے لائے گا. اس کہتا ہے کہ کیا سوال ہے تمہارا؟ عیسائی راہب سے کہتے ہیں سوال کرتے جاؤ میں جواب دیتا ہوں. راہب کہتے ہیں میرا پہلا سوال اس کا جواب دو. مریم کا بیٹا نبی، فاطمہ کا بیٹا نبی دکھاؤ. اپنی کتاب کھولو. وہ کہتا ہے میری کتاب میں لکھا ہے، کھولو تو صحیح. کہتے ہیں آثار قیامت کھولو. اس نے کھولی کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے قیامت کے قریب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور ایک شریف انسان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تاکہ مریم کے کتنے بیٹے نبی؟ کہتا ہے ایک. کہتا ہے مریم کا ایک بیٹا نبی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مریم فاطمہ سے افضل ہے. تمہیں معلوم نہیں کہ فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم امام ہیں اور جو آخری ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں. اس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں، وہ 11واں ہے، باقی 10 کا کیا مقام ہوگا؟ وہ کہتے ہیں دوسری بات ہے کیا؟ مریم کے لیے جنت سے تام آتی تھی، مریم کے لیے جنت سے تام آتی تھی. فاطمہ وہ ہے جن کی تام آتے بھی تھے، فرشتے لے کے بھی جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریم کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن کہیں پر بھی مریم کے پاس فرشتوں نے آنے سے کبھی بھی اجازت طلب نہ کی. جب دل کرتا تھا آ جاتی تھی، جب دل کرتا تھا چلے جاتے تھے. اگر کہ مریم اکیلی بھی ہوتی تھی فرشتے آ جاتے تھے. لیکن فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ فاطمہ اگر اپنے بابا کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہو تو بھی جبرائیل بغیر اجازت کی نہیں جا سکتا. مریم محدثہ ہے. محدثہ اس بیوی کو کہا جاتا ہے جس سے فرشتے کلام کریں. یہ کہتا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے فلاں جگہ کھول کے دیکھو کہ مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے. جب کلام کر کے چلے جاتے تھے مریم پورا دن، توجہ کیجیے گا جملے پر، پورا دن اس بات پر فخر کرتی تھی آج کوئی عام دن نہیں ہے، آج بڑا خاص دن ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ فرشتوں نے مجھ سے کلام کیا ہے. کہ مریم سے فرشتے کلام کرتے تھے کہ مریم کی عزت تھی، مریم کی توقیر تھی، مریم اس پر فخر کرتی تھی. فاطمہ کے پاس فرشتے آتے تھے، کلام بھی کرتے تھے، گھر میں چکی بھی چلاتے تھے، بچوں کا جھولا بھی جھلاتے تھے، لیکن پورے دن میں کبھی بھی فاطمہ فخر نہیں کرتی تھی. یہ فرشتے عرش پر جا کر کہتے تھے آج کوئی عام دن نہیں، آج بڑا خاص دن ہے کہ فاطمہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں.
سورہ ہے کتنے سورہ مریم کے سورہ مریم ایک کہ مریم کا ایک سورہ فاطمہ کے دو سورہ ایک سورہ کوثر ایک سورہ دہر حضرت محترم مختلف طرح کے مختلف جواب دیے لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم حاصل کیا جنہوں نے کبھی بھی اپنا وقت جہلوں کے ساتھ نہیں گزارا چاہے جو تھے امام امام زین العابدین علیہ السلام آپ سوچیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد دشمن کتنا مضبوط تھا جتنے بھی اپنے تھے وہ شہید ہو گئے اس کا اثر اور رسوخ تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی چند ایسے لوگ تھے امام سے جنہوں نے علم حاصل کیا تھا جو امام سے جو فخر کے ساتھ سر اٹھا کے جیتے تھے سعید ابن جبیر کو جب حجاج کے سامنے قید کر کے لایا گیا سعید ابن جبیر اتنا بڑا عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کیوں قتل کر رہے ہو اس نے کیا گناہ کیا اس کا جرم ثابت کرو کہتا میں آپ کے سامنے اس کا اعتراف جرم کرواتا ہوں اسے معلوم نہیں تھا کہ یزید بن حسین کا شاگرد اس نے چوتھے امام سے علم حاصل کیا ہے کیسے اس کو شکست دی کہتا ہے سعید جی کہتے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے فلاں 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 کے بارے میں سعید مسکرا کر کہتا میرا وہی خیال ہے جو خدا کا خیال ہے سعید بتاؤ یہ تینوں اس وقت کہاں ہوں گے جنت میں ہوں گے جہنم میں سعید نے کہا نہ میں کبھی جنت گیا نہ کبھی میں جہنم گیا مجھے کیا بتا کہاں ہوں گے اگر جنت گیا مل گئے تو بتا دوں گا جہنم گیا ملاقات ہوئی تو بتا دوں گا کہتا ہے سعید تم علی کو افضل مانتے ہو یا ان کو سعید کہتا ہے میری نظر میں وہ افضل ہے جو محمد کی نظر میں سبحان اللہ سبحان یہ جب خاموش ہو جاتا ہے کہتا ہے سعید میں تمہیں قتل کروں گا کیسے قتل ہونا پسند کرو گے اس کے باوجود بھی پیشانی پر کوئی مایوسی نہیں آتی کوئی ڈر نہیں کہتا ہے ایسے قتل ہونا پسند کروں گا جیسے روز قیامت تم میرے ہاتھوں قتل ہونا سبحان اللہ نظر محترم چاہے آپ کو حمزہ سمالی ان سے دعا ہے حمزہ سمالی کبھی وقت میں اسے پڑھ لیجیے آپ بیٹھ کے پڑھنے میں تھک جائیں گے لیکن یہ وہ دعا ہے جسے آپ کو حمزہ سمالی دعا قنوت میں پڑھا نماز شب کی وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا وہ لفظ نے انہیں بتا دیا تم مارے جاؤ گے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں قتل نہیں کرنا بس ایک ہی سوال کیا مولا قتل کیے جائیں گے تو آپ کی محبت تو ہمارے دل میں ہوگی مولا نے کہا حکم ہے کہ جو امام کا ذکر کرے 2 یا 4 جملے سننے اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں علم پر مولا کو اتنا فخر تھا کہ یزید کے دربار میں بھی مولا نے اس بات کہ ہمارے لیے علم ہے اور مولا نے آپ پر بھی فخر کیا مولا کہتے ہیں یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا جو تھے امام کربلا سے پلٹ کے آتے ہیں ایک شخص کہتا ہے مولا جیتا کون جیتا من هو الفائز جیتا کون وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے آپ کہتے ہیں ہم جیت گئے امام نے کہا انتظر وقت رک جاؤ اذان کے وقت کا انتظار کرو اس نے سوال کیا تھا یہ ذکر تھے انہوں نے جواب دیا کہتا ہے کیا ہوگا بھلا اذان میں کیا اعلان ہوگا بولا نے کہا اذان میں اعلان ہوگا کہ کون جیتا کہتا ہے کیسے تاکہ مؤذن اگر یزید کی نانا کا نام لے سمجھو یزید سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نانا کا نام لے سمجھو یزید نے تو کہہ دیا تھا کوئی وحی نہیں آئی کوئی کتاب نہیں کوئی رسول نہیں مؤذن کہہ رہا ہے کہ رسول آئے حسین کی جیت عزاداروں اس جیت کو جس انداز سے سید سجاد نے پھیلایا 2 چیزیں ایک دعا اور ایک دعا بھی کرتے جاتے تھے روتے بھی جاتے تھے رونا اگر بزدلی کی علامت ہوتی تو کبھی بھی حسین کا بیٹا ہوتا رونا فتح کی علامت رونا نصرت کی علامت رونا شوق کی شہادت کی علامت آپ کو معلوم ہے حکم ہے کہ تو امام کے مسائل پڑھیں تفصیلی مسائل پڑھنے کہنا دعا کرتا ہوں خدا مجھے ہمت دے کہ میں تفصیل میں پڑھ سکتا جب چوتھے امام کے پاس سرکار سید الشہداء رخصت آخر کے لیے آتے ہیں کہتے بابا عباس نظر نہیں آ رہے بابا علی اکبر نظر نہیں آ رہے بابا قاسم نظر نہیں آ رہے بولا کہتے ہیں سب مارے گئے عزاداروں
اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، جو جوان بیٹھے ہیں خدا ان کی جوانی کو سلامت رکھے۔ مولا کہتے ہیں بابا جب سب مارے گئے مجھے بھی اجازت دے مرنے کی۔ مولا کہتے ہیں بیٹا سجاد ان سب نے چھوٹا جہاد کیا ہے، تو نے سب سے بڑا جہاد کرنا ہے۔ مولا کہتے ہیں بابا یہ بڑا جہاد کیا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، یا مرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آپ پہ قربان ہونے سے بھی زیادہ۔ مولا نے کہا بیٹا یہ سب ایک مرتبہ قتل کیے گئے، بیٹا تیرا غیرت کا امتحان ہے۔ بیٹا کبھی زینب کی چادر کو چھینا جائے گا، کبھی سکینہ کے رخسار میں تماچے مارے۔ روتے ہوئے آئے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی دعا قبول فرمائے۔ عزادارو کیا غربت ہے امام کی۔ ہمارے فضائل میں جو موضوع تھا میں اس بات سے زور کے بات کو آگے بڑھاؤں، کیا ہے فصل والا ذکر تم لا تعلم۔ عزادارو ہر کسی سے سوال پوچھے گئے، علی سے کبھی سمندر کا سوال پوچھا گیا، کبھی زمین کا سوال پوچھا گیا، کتنا غریب ہے میرا مولا جس سے امامت کا پہلا سوال ماں نے یہ پوچھا تھا بیٹا سجاد بتاؤ ہم جل کے مر جائیں یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلے؟ امام کہتے پپی ابا بغیر چادر کے خیموں سے باہر نکلے۔ عزادارو بی بی فاطمہ الکبریٰ روایت کرتی ہے، بی بی کہتے ہیں جب ہمیں مولا نے کہا نا بھائی نے کہا باہر نکلو، ہم باہر نکلے، میں نے کیا دیکھا ایک ملعون تھا، اس کے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا، اس نے میری پشت پر تازیہ نہ مارا۔ بی بی کبریٰ کہتی ہے میں منہ کے بل زمین پر گری، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میری جب آنکھیں کھلی میں نے کیا دیکھا، میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا۔ جزاک اللہ۔ بی بی کہتے ہیں میرے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا سر میری پھوپھی کے زانوں پہ تھا، میں نے کیا دیکھا، میرے قریب میں میرا بھائی زمین پہ سو رہا تھا، جو طرف طرف کے کہہ رہا تھا ہائے میرا غریب بابا یا حسین۔ رونے والوں بی بی کبریٰ کہتی ہے میری آنکھ کھلی، میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، میرے بال نظر آ رہے تھے، میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی مجھے چادر اڑا دو، میرا بھائی مجھے بغیر چادر کے نہ دیکھ لے۔ بی بی رو کے کہتے ہیں کبریٰ مجھے دیکھو میں بھی بغیر چادر۔ عزادارو سید سجاد جب نکلے، جب قیدی بنا کر مولا کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں پر امام حسین کا جسد اطہر پڑا تھا۔ جسد اطہر کے انداز، لاش کا انداز کیا تھا آپ کو معلوم ہے نا، کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا تھا، کوئی علاوہ لے گیا تھا، کوئی عبا لے گیا تھا۔ رونے والوں قریب تھا کہ سید سجاد کی روح برباد ہو جاتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرایا اور کہتی ہے بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا سجاد اگر تمہیں کچھ ہو گیا ہمیں شام کو لے کے جائے گا۔ بیٹا سجاد ہاشمی بڑے بہادر ہوتے ہیں، ہاشمی بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ رونے والوں جب بی بی نے یہ جملہ کہا مولا رو کے کہتے ہیں اماں ہاشمی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ رونے والوں بی بی سجاد کے بیوی زینب کبریٰ امام سجاد کے ساتھ آتی ہیں، کوفہ میں داخل ہوتی ہیں۔ امام سجاد کے مصائب کا آغاز ہو چکا۔ یہ وہی دن ہے جن دنوں میں سجاد کبھی درباروں میں ہیں، کبھی بازاروں میں ہیں۔ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوتے ہیں ایک عجیب منظر آ جاتا ہے، بیوی رک جاتی ہیں۔ بیوی جیسے رکتی ہیں بیوی کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے اسی جگہ پر بابا نے روکا تھا۔ مولا کہتے ہیں اماں کیوں روکا تھا؟ کیسے لیے روکا تھا؟ کہا ابھی دن ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ موجود ہیں۔ اماں مولا کہتے ہیں اماں آج مسلمانوں نے بھی روکا ہے لیکن اتنا فرق ہے، بابا نے روکا تھا، بازار کھلے ہوئے، مسلمان کہتے ہیں ابھی تک بازار سجے رہے۔ عزادارو کوفہ سے عبور کیا مولا نے، جیسے کوفہ کے قافلہ نے عبور کیا، کوفہ کے باہر پہنچے، ایک حملہ ہوا۔ اس حملہ کرنے والے کا نام تھا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر۔ اس نے حملہ کر کے اپنے باپ کا سر چھینا، جیسے باپ کے سر کو چھینا اس نے سینے سے لگایا اور یہ کہتا جا رہا تھا جس بوڑھے باپ کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نیلوں پہ نہیں چڑھتا۔ رونے والوں کا حاصل آگے بڑھا، جب یہ آواز امام سجاد کے کانوں پہ پڑی بولا کہ ماما حبیب کے بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے، وہ اپنے باپ کا سر لے گیا۔ ماما سجاد مجبور آخری جملے آپ کی زحمت تمام آگے بولا بہت روتے تھے، بولا بہت روتے تھے، جو بھی پوچھتا تھا بولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ گزری؟ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کیا؟ الشام
الشام میں آخری روایت پڑھو آپ اتنا روئیں گے جتنا فتوح آپ کو گزارا چاہیے جتنا بطول چاہے گی بیوی کے رومال میں خدا کے آنسو کو جگہ عطا فرمائے ایک راوی ہے جس کا نام ہے نعمان ابن منظر مطائنی وہ کہتے ہیں مولا جب بھی آپ سے پوچھا جس نے بھی پوچھا آپ کہتے ہیں شام 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 تو مولا بتا دینا شام میں ہوا کیا تھا مولا کہتے ہیں نعمان تم سن نہیں سکو گے نعمان تم سن نہیں سکوتے نعمان کہتے ہیں مولا چند مسائل بتا دو تاکہ جب بھی میرا دل کرے میں سن کے رہوں اور میں آپ کے شیعوں کو بتاؤں اگر وہ روایت سننا میں آل محمد اور دیگر کتابیں موجود ہے مولا کہتے ہیں نعمان پھر سنو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک لوگ ہمیں بازاروں میں لے کے چلتے تھے ہمارے دائیں جانب ڈھول بجتے تھے ہمارے بائیں جانب شادیانے بجتے تھے اور بولا کہتے ہیں نعمان لوگ آگے بڑھ کے کہتے تھے میں پتھر مارو یہ باغی ہے بولا کہتے ہیں نعمان پھر ہمارے استقبال کا انداز کچھ یوں تھا کہ لوگ گھروں کی چھتوں پہ موجود تھے اور ان کے ہاتھ خالی نہ تھے نعمان کسی کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا کسی کے ہاتھ میں آگ ہوتی تھی نعمان یہ لوگ پتھر مارتے تھے میری پپی کا سر زخمی ہوتا تھا کہیں پر میری بہن زخمی ہوتی تھی نعمان کسی نے آگ کا شعلہ پھینکا نعمان میرے ہاتھ بجے تھے وہ آگ کا شعلہ میرے سر اتار یا زہرا نعمان کہتے ہیں مولا اور بتاؤ بتادارو نعمان روتا بھی جاتا ہے سنتا بھی جاتا ہے مولا کہتے ہیں نعمان شام کے اندر ایک چوک تھا اس چوک پر غلاموں اور کنیزوں کو لایا جاتا تھا نعمان یہ لوگ ہمیں اس چوک پر لے گئے اور وہاں پر ہمیں جب لایا گیا میری بہن تڑپ تڑپ کر میرے ابا کے دامن کو تھام کے کہتی تھی سجاد ازادارو مولا کہتے ہیں نعمان اس چوک پر ایک بدبخت نے میری بہن کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا میں اس کنیز کو لینا چاہتا ہوں نعمان میری بہن نے مجھے گلے لگا کے کہا تھا سجاد بابا نے پیاس کا بھی بتایا تھا بابا نے پتھروں کا بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ سکینہ کوئی خریدا جزاک اللہ اللہ نعمان کہتا ہے مولا اور بتاؤ مولا کہتے ہیں نعمان لوگ آگے چل چل کے اعلان کرتے تھے نہیں معلوم یہ بھاگی ہے ہمیں پتھر برسائے گئے آگ برسا گئی نعمان ایک لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں نیزوں کی انیاں تھی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی جو ہمارے بچوں کو تلواروں اور نیزوں کی انیاں سے زخمی کرتے تھے اداکار نعمان کہتے ہیں مولا اور بتاؤ مولا کہتے ہیں نعمان کیا سننا چاہتے ہو نعمان لوگ کے سینہ پہ سر موجود ہوتے تھے یہ لوگ کبھی اکبر کا سر انہیں نواب کو دکھا کے روتے تھے رلاتے تھے کبھی انہیں لیلا کو دکھا کے رلاتے تھے نعمان میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں ہوتا تھا میرے بابا کا سر نیلے کی رونے والوں آخری دن آپ کی زحمت ہے تمام نعمان کہتے ہیں مولا شام میں اور کیا گزری مولا کہتے ہیں نعمان شام اتنا سخت تھا نعمان ایک چوک ایسا آیا ایک شخص اعلان کر رہا تھا یہودیوں جس علی نے خیبر میں تمہارے مرحب کو مارا تھا اس کی بیٹی آ گئی ہے نعمان لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر لکڑیاں لے کر آئے ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا این بنات علی کی بیٹیاں کہاں ہے علی کی بیٹیاں کہاں ہے نعمان وہ مارنا چاہتے تھے ہمیں رونے والوں آیت اللہ یارشاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ لوگ آئے نا کہتے تھے علی کی بیٹیاں کہاں ہے جناب عباس کی بہن آگے بڑھ کے کہتی ہے انا بنت علی جتنا مارنا ہے مجھے مارو میں علی کی بیٹی ہوں زینب ام کلثوم بنات النبی زینب کلثوم نبی کی بیٹی خدا مندہ تجھے واسطہ اسے غریب ہے جس نے بہن کے جنازے کو بندھے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا جب امام بہن کا جنازہ لے کے چلے تھے بی بی کا ایک جملہ پڑھتا ہوں قبولیت دعا کے لیے شام کی عورتیں کہتی ہیں اس کے دی ہم نے سنا ہے بنو ہاشم کی بیویاں گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں کہ دی اپنی بہن کا چہرہ نہیں دکھاؤ گے
امام کہتے ہیں آؤ تمہیں بہن کا چہرہ دکھاؤں. جب شام کی عورتوں نے سکینہ کا چہرہ دیکھا تڑپ تڑپ کے روتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تیری بہن کے چہرے پر سیاہ داغ کیسے ہیں؟ مولا کہتے ہیں یہ سیاہ داغ ایسے ہیں کہ کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک اسے باپ کا قاتل تماچے مارتا ہے. خدا مندہ امام سجاد کے صدقے میں اس پرسے کو، اس فرش کو دربار میں قبول فرما. رانیہ نے مجلس کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کو بالخصوص والدین کو درجات کو بلند فرما. اپنی قبروں کو آل محمد کے نور سے منور فرما. جتنے مومنین موجود ہیں اول سے لے کر آخر تک ان کی جو حاجاتیں ہیں انہیں قبول فرما. ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں بیمار حلال عطا فرما. کریم اللہ کئی بیماروں کی دعائیں ہمارے سے نہیں. تجھے واسطہ اس بیمار کا جس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا لہو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ علاج کروا لے، لیکن خون کیوں روتا ہے؟ غریب لوگ کہتے تھے بتاؤ جس کی ماں کی رضا کو لوٹا جائے، جس کی بہن کو تماچے مارے جائے، جس کے باپ کے جنازے پر گھوڑوں کو دڑایا جائے، وہ کہتی خون نہ روئے تو کیا کرے؟ اس بیمار کے صدقے میں خالق تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ مشکل دور ہے، سخت دور ہے. دشمن مومنین کی جانوں کا دشمن بنا پھرتا ہے. مومنین کی جانوں کی حفاظت فرمائے. واسطہ حسین کے جواں بیٹے علی اکبر کا مومنین کے جواں اولادوں کی حفاظت فرمائے. اللہ دشمنوں کو لست و نابود فرمائے. عزاداری کو، عزاداروں کو حفاظت فرمائے. کریم اللہ میرے ذمہ اور حالیہ نے جو حاضرین ہیں ان کے ذمہ کئی لوگوں کی دعائیں ہیں. کس کس کا ذکر کرے؟ تجھے واسطہ باب الحوائج یوسف نظام، تجھے واسطہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کا، تجھے واسطہ باب الحوائج مسلم بن عقیل کا، تجھے واسطہ باب الحوائج علی اصغر کا، جن کے سر کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کاش اس کی ماں مر گئی، کاش اس کی ماں نے اپنے بچے کو اس حالت میں نہ دیکھا ہو. ماں روتے کہتی تھی میں نے بچے کو تیر لگتا ہوا بھی دیکھا تھا جب لوگوں نے قبر سے میں اصغر کو نکالا تھا. اس ماں کی غربت کے صدقے میں تمام تر مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام کے اصحاب و امثال میں شمار فرمائے. علماء کرام مراج الزام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرمائے. کریم اللہ شہداء جعفریہ کی درجات یقیناً بلندوں میں بلند تر فرما. ہم سب کو آل محمد کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. اس گھر پر رحمت اللہ کی منظور فرما. رضا بھائی ان کے تمام تر برادران کی توفیق عطا فرما. اضافہ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بیت محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.